شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ موجود ہے تو آج ہی یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ 3 منٹ بعد معجزہ دیکھ لینا۔ 10 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات انشاءاللہ آپ کو عطا کرے گی۔ آج کا یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں، کاروبار میں اللہ پاک برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ پھر آپ کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، دکھ، تکلیف، قرض انشاءاللہ کچھ بھی نہیں بچے گا اور آپ رزق و دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ وظیفہ تو شروع کر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام 1 یا 2 دن یا پھر صبح سے شام تک ہو جائے گا۔ اس لیے آپ تمام لوگ بھی امیدیں لگا کر وظیفہ اور وظیفہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی تک غیب سے ہمارا کام نہیں ہوا۔ تو ناظرین، اللہ کے کچھ اصول ہیں اور کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانا پڑتے ہیں، لیکن یہ بات تو 100% حقیقت ہے کہ اللہ پاک بزرگ اور برتر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنی شان سے کوئی بھی معجزہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں دعا کرنے اور تدبیر کرنے دونوں کا اختیار دیا ہے اور دونوں کے بارے میں حکم دیا ہے۔ ان معجزات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط اور ضوابط بھی عائد کیے گئے ہیں۔ آپ کو ایک مکمل طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ صرف سچے دل سے اور مکمل یقین سے وظیفہ کریں، پھر آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اس کو پوری لگن سے، پوری جستجو سے اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتے رہیں اور پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور مدد فرمائیں گے اور آپ کے لیے اس کام میں آسانیاں پیدا کر دیں گے، لیکن اللہ سے دعا کرنا اور پھر اس کام کے لیے تدبیر کرنا شرط ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی وظیفے کو اتنا یقین سے کریں، اتنے اعتماد سے کریں کہ ابھی میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک کا صفاتی نام مبارک پڑھ رہا ہوں، اب اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ میرے مسائل ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچتا ہے ناظرین کرام حقیقت میں بھی وہی ہوتا ہے۔ جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر رکا ہوا کام مکمل ہو جائے گا۔ اللہ پاک انسان کے لیے ہمیشہ بہترین فیصلہ فرماتے ہیں۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک بزرگ و برتر اس عمل کی برکت سے آپ کی اور پوری دنیا کے سب مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ مختلف عاملوں اور جعلی پیر فقیروں کے پاس اپنا کام کروانے کی غرض سے جاتے ہیں یا اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے انہیں پیسے دے دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بے شک وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، صد افسوس ہم نے نماز اور قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری تمام تر تکالیف، دکھوں اور پریشانیوں کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ قرآن پاک جس طرح آج سے صدیوں پہلے اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا اور ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تھا، پہلے تو لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور تلاوت کی آواز سنتے ہی آنسو بہنے لگتے تھے، لیکن آج کل ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ قرآن پاک کا اثر یا تاثیر ختم ہو گئی ہے یا یہ صرف اس زمانے تک محدود تھا، نہیں، بلکہ ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جن پر کوئی بھی دین کی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ قرآن پاک آج بھی بالکل اسی طرح دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں تو پھر ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج کا یہ چھوٹا سا عمل کرنے کے بعد اگر آپ کو 20 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، اور آپ نے خود بھی پوری محنت، دل جمعی اور خشوع و خضوع کے ساتھ محنت کرنی ہے اور حلال رزق کی جستجو کرو گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ ہی کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔
وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے قبضہ اور قدرت میں ہر چیز ہے۔ آج کا یہ وظیفہ اللہ کے ایسے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے جن میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ جو بندہ جتنا بھی قرض دار ہے، اس کے اوپر چاہے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے بھی قرض ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ یا ایسا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض بھی اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ آپ جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں آپ نے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیا ہے، آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو، کیونکہ جب اللہ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش اور جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ پاک وہ آپ کو ضرور عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے تازہ وضو کر کے اطمینان کے ساتھ مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا پڑھ لیں، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے کوشش کیجیے کہ ہر مرتبہ دعا اور کسی بھی وظیفے سے پہلے درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ اپنے مقصد کی نیت کریں گے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے پڑھ لیں، آپ نے بہت سی سفارشیں کروا لی ہیں پھر بھی آپ کو من پسند نوکری نہیں مل رہی، تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ آج پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو اب بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین کرام، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا لطیفو ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا لطیفو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کر دیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، یا لطیفوں کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں انشاءاللہ ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر یا لطیفو گن کر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، پورے خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا لطیفو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا بصیرو کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو کامل یقین کا طریقہ بھی بتا دوں کہ جیسے جیسے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں ویسے ویسے آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ جیسے جیسے میں یہ وظیفے کے الفاظ اپنے منہ سے نکال رہا ہوں ویسے ویسے اللہ پاک مجھ پر کرم فرما رہے ہیں، میری پریشانیاں انشاءاللہ بہت جلد ختم ہونے والی ہیں اور رزق اور مال و دولت میری طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں۔
ایک مرتبہ آپ نے اس کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو کبھی کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور کچھ میرے پیارے بھائی بہن ایسا کرتے ہیں کہ وظیفہ تو کر لیتے ہیں لیکن آخر میں یا تو دعا نہیں کرتے یا پھر جلدی جلدی دعا کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دعا ضرور کرنی ہے اور پورے خلوص نیت سے کرنی ہے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے اور جو اللہ پاک کا ذکر ہے یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے یہ ذکر اذکار کرنے کے بعد، یہ وظائف پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگا کیجیے، اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یا بصیرو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ تو یا بصیرو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جس وظیفے کو جتنی تعداد میں بتایا جائے آپ نے بالکل اتنی ہی تعداد میں وہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اس میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ تو ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد یا لطیفو 11 بار پڑھا، اس کے بعد یا بصیرو کا وظیفہ بھی 11 بار کر لیا۔ تو اب آپ نے 2 وظائف اور پڑھنے ہیں، پھر آپ کا یہ چھوٹا سا عمل مکمل ہو جائے گا۔ بھلے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہوگا، لیکن جب آپ یہ وظیفہ کرنے بیٹھیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا، اور یہ 1 منٹ آپ کی انشاءاللہ زندگی، آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ تو اب آپ نے جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی اللہ کے ایک صفاتی نام یا کریمو کا وظیفہ ہے۔ یا کریمو کا مطلب کیا ہے؟ اے کرم کرنے والی ذات۔ ناظرین، آج ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پر رب کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے تو ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے اور دنیا بھی آسان ہو جائے۔ تو اس لیے آج آپ نے تیسرے نمبر پر یا کریمو کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یا کریمو کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور ایک بات کہ آپ نے یہ سارے وظائف ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی وقت میں پڑھنے ہیں، اور وظیفہ کرتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ ایک مرتبہ وظیفہ کرنے بیٹھے تو دعا کرنے کے بعد ہی آپ کوشش کیجئے کہ کسی سے مخاطب ہوں، اور سب سے اہم بات کہ کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے، دل میں وسوسہ نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ فائدہ دے گا یا نہیں دے گا۔ جب 7 مرتبہ آپ اس عمل میں تیسرا وظیفہ یا کریموں کا پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ پڑھنا ہے اور آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کے گھر میں ایسے ایسے دولت کے اسباب پیدا ہوں گے کہ ناظرین آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ ایسی سورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور قرآن پاک کی وہ عظیم الشان سورت سورۃ الاخلاص ہے۔ ایک بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیجئے تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور جب یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھ لیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، پھر آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پھونک مار کر دم کر لینا ہے، اور دم کر لینے کے فوراً بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر بھی مل لینا ہے۔ چہرے پر مل لیا تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کی حاجت ہو، جو پریشانی ہو، اللہ سے مانگ لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے اور اللہ آپ کو اپنے خزانوں سے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔